بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آپ سب کو غدیر گزرا ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مباحلہ آنے والا ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حج کے ایام گزرے ہیں، مناسبت بھی حج کی ہے جو گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے جو شعراء حضرات ہیں، واقعاً جو آخری شعر جس نے پڑھا ہمارے جوان برادر نے، کہ ان کا مقام بہت بلند ہے کہ اس دنیا میں بھی پہچانے جائیں گے، اس دنیا میں بھی پہچانے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، خدا جو بھی نعمت دیتا ہے اس نعمت کا خدا حساب ضرور لیتا ہے۔ نعمت ہے تو حساب ہوگا، نعمت کس طریقے سے استعمال کی گئی۔ اگر ایک آدمی کے پاس قوت شعر ہے، وہ لکھ سکتا ہے شعر، اچھے شعر لکھ سکتا ہے۔ میرے پاس قوت سخن اگر تھوڑی سی ہے، میں تھوڑا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول سکتا ہوں۔ یہ نعمت ہے، میں نے اس نعمت کا استفادہ کیا کس لیے؟ خود کے لیے یا خدا رسول اور اہل بیت کے لیے؟ آپ سے واہ واہ اور داد لی تاکہ میری نفس خوش ہو جائے، یا میں نے اپنی شعر کی قوت کو استعمال کیا اہل بیت کے پیغام کو مومنین کے قلبوں تک پہنچانے کے لیے؟ محور کون ہے؟ محور میں ہوں یا خدا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جی ان کے اوپر سے محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب، ہر نعمت کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ توجہ کیجئے گا، غدیر میں شعر مولا علی کی شان کے بجائے دوسروں کو چڑھانے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ خطبہ رسول خدا میں رسول نے جو بیان کیا وہ شعر میں نہیں آتا، غدیر کے واقعات کو استعمال کر کے دوسروں کو چڑھایا جاتا ہے۔ رسول نے ہمیں ذمہ داری دی، غدیر کے دن کہا دیکھو جو لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دو جو موجود نہ ہو۔ تو غدیر یعنی ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے پیغام غدیر کی ان لوگوں تک پہنچانے کی جو موجود نہیں تھے۔ ہم دوسروں کو چڑھا کے یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا اس ذمہ داری پر ظلم کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کو علی کے دروازے پہ بلا رہے ہیں یا دوسروں کو علی کے دروازے سے دور کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا علی علیہ السلام کی پیاسی ہے، ان کے اقوال کی، ان کے قول کی، ان کے کردار کی۔ دنیا کے پاس نہیں ہے کوئی ایسا۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، شہید مطہری ایک مثال بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دیں۔
شہید مطہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص ہے اگر اس نے زندگی بھر ایک گلاس جو پانی اس نے پیا ہے وہ گندا پانی تھا، اس کو عادت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، وہاں پر پانی مٹی والا ہی آتا ہے، اور اس نے زندگی بھر پانی کون سا پیا ہے؟ گندا پانی، مٹی والا پانی پیا ہے۔ آپ نے آر او کا پانی پیا تھا اور آپ نے منرل واٹر کا پانی پیا تھا، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی تیرا پانی گندا پانی ہے۔ آپ اس کو بولیں گے کہ یہ پانی جو تو پی رہا ہے یہ گندا پانی ہے۔ آپ اسے 1000 بار کہیں کہ یہ گندا پانی ہے، وہ آپ کی بات مانے گا نہیں، کیونکہ اس نے اول سے آخر تک یہی پیا ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں بہترین راہ حل کیا ہے؟ آپ ایک صاف شفاف ایک گلاس پانی جو پیور ہے وہ اس تک پہنچا دو، جب وہ پانی پیے گا تو خود احساس کرے گا کہ یہ پانی پاکیزہ پانی ہے۔ ہمارے پاس علی ہیں، ہمیں علی کو پہنچانا ہے، اپنی خواہشوں کو، اپنی نفسانیت کو، اپنے بڑپن کو، یہ اس کو نہیں پہنچانا، ہمیں ذات علی کو پہنچانا ہے۔ جب لوگوں کے سامنے حق پیش کیا جائے، اہل بیت نے ہماری ذمہ داری کیا کی ہے؟ کیا دی ہے؟ اہل بیت نے کہا کہ آپ ہمارے پیغام کو پہنچا دو، جب تم ہمارے پیغام کو پہنچا دو گے تو لوگ خود ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اگر لوگ ہماری طرف کھینچے چلے نہیں آ رہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، لوگ اگر کھینچے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ پاکیزہ پانی نہیں دوسروں کو پیش کر پا رہے ہیں۔ غدیر میں ہم نے سمجھا ہماری ذمہ داری ہے ایک بہت اچھی محفل کر لیں جس کے اندر دھواں دھار 2-4 شعر پڑھ دیں اور نعرے حیدری لگ جائے اور بس واہ واہ ہو جائے اور سب گھر پہ جائیں اور سو جائیں، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جبکہ غدیر یعنی ذمہ داری تھی حق کے ولایت کو دنیا تک پہنچانے کی۔ آپ توجہ کیجئے، ایک زگزکی، شیخ زگزکی نائجیریا میں 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ کر دیتے ہیں۔ شیخ زگزکی کے پاس کون سا جادو تھا؟ ان کے پاس اہل بیت تھے، تعلیمات اہل بیت تھیں، لیکن یہ تعلیمات اہل بیت کو انہوں نے چڑھایا نہیں، دوسروں کو بھڑکایا نہیں، دوسروں کو مارا نہیں، دوسروں کو دعوت دی۔ علی علیہ السلام یا اہل بیت، امام حسن کا، امام حسین سے بھی دونوں سے ہیں کہ لوگوں نے آ کے گالیاں دی ان کو، امام نے کہا بھوکے ہو، کھانا چاہیے، گھر چاہیے، مشکل ہے، لو میں مشکل تمہاری حل کر دوں۔ وہ علی ایسی سیرت، وہ اہل بیت ایسی سیرت، ہم انہیں پہنچانے کے بدلی ہم نے پورا وقت ضائع کس چیز میں کر دیا؟ چڑھانے میں۔ وہ شیخ صاحب آپ نے ایسے کر دیے اور آپ وہاں چلے گئے اور مسجد میں مت ڈھونڈو اور وہاں مت ڈھونڈو اور یہاں مت کرو اور وہاں مت کرو۔ بھائی تمہارا موضوع یہ شیخ صاحب نہیں ہے، تمہارا موضوع مولا علی ہے۔ علی کو علی کے لیول پر آ کر اس کے شعر لکھیں، علی کو نہج البلاغہ پڑھ کے شعر لکھیں تاکہ سمجھ میں آئے علی کون ہے۔ ہم اپنی قد میں علی کو ڈھالنا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں علی کے قد تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پس عزیزان گرامی، شاعری وسیلہ ہے، شاعری ٹول ہے۔ ایک مجلس میں جو 1 گھنٹے میں بات شاید انسان کو نہیں سمجھ میں آتی، 2 منٹ کی شاعری میں اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ شاعر کے اندر وہ فکر تو ہو کہ جو فکر علی کو پہنچانا چاہتا ہو، اپنی فکر کو نہیں۔ فرق ہے عزیزان گرامی۔ پس شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم بھی ہو، پڑھے، اہل بیت کو پڑھے، تعلیمات پڑھے، حدیثیں پڑھیں، کیونکہ روایتیں علماء کہتے ہیں ممارست حدیث ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ اتنی حدیثیں پڑھیں کہ جب انسان باتیں کرے تو سب کانشیسلی اس کے ذہن میں حدیث کا کوئی نہ کوئی گوشہ موجود ہو، یعنی اتنی ممارست حدیث۔ اور آج کل کا زمانہ آسان ہے، اپلیکیشنز ہیں آپ کے پاس، ہر چیزیں، نہج البلاغہ ہے، مجھے اس میں زیادہ وقت نہیں لینا تھا لیکن کیونکہ بات شروع ہو گئی اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ پس عزیزان گرامی، شاعری ایک وسیلہ ہے،
مدخانی ایک وسیلہ ہے. اب مجھے وقت نہیں، انشاءاللہ میں محرم میں مجھے پڑھنا ہے کہ شاعری اس زمانے میں کتنی اہمیت تھی اس کی، اور شعراء نے کس طریقے سے اہل بیت کی ذات پہ ظلم کیا ہے، شعراء نے کس طریقے سے بنی امیہ اور بنی عباس کے کیریکٹرز کو ان لوگوں نے بلڈ کیا ہے. بس یہی شاعری اگر راہ حق اور راہ ولایت میں ہیں تو یہ ہمیں اہل بیت تک پہنچاتی ہے، لیکن کہیں خدا نخواستہ ولایت کے راستے کو روک رہی ہو تو شاید ہم مد اور محبت میں کر رہے ہوں لیکن اہل بیت کے مقصد کے مخالفت میں ہو رہی ہے. اچھا ہمیں بھی مزہ آتا ہے دوسروں کو چڑھانے، کس کو مزہ نہیں آتا؟ ہم بھی نیچے بیٹھتے ہیں ہاں بہت مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چڑھانے میں مزہ آتا ہے. اہل بیت کو چڑھانے میں مزہ نہیں آتا. ہمارے چڑھانے سے لوگ دور ہوتے ہیں. ہمیں لوگوں کو دور نہیں کرنا، اہل بیت سے نزدیک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. عزیزان کرام توجہ رکھیے. پہلی چیز، غدیر لوگوں کو بلانے کا دن ہے، غدیر لوگوں کو کھانا کھلانے کا دن ہے، غدیر لوگوں کو دعوت دینے کا دن ہے. آج الحمدللہ اکثر اہل سنت علماء بھی جو ہیں غدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ غدیر ہوا تھا. مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا گیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کو اپورچونٹی بنائیں، اپورچونٹی بنائیں، اہل سنت کے درمیان ورود کریں. ہمارے جوانوں کو آیتیں حفظ ہونی چاہیے، حدیثیں حفظ ہونی چاہیے، ریفرنسز حفظ ہونے چاہیے کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے، مسلم میں کہاں لکھا ہے. چڑھانے سے نہیں، استدلال سے، ریشنالٹی سے، پروف سے، ایویڈنس سے. کالجز یونیورسٹیز میں تیاری کے ساتھ جائیں. آج غدیر ہے، وہ پوچھے تو آیت پڑھیں، وہ پوچھے تو حدیث پڑھیں، وہ پوچھے تو کہے بخاری میں آپ کو نہیں پتہ ہے حدیث نمبر یہ ہے، مسلم میں نہیں پتہ ہے حدیث نمبر یہ ہے، آپ کو نہیں پتہ صحیح ترمذی میں کیا لکھا ہے. 3 گھنٹے کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں. ہم ہزاروں گھنٹے کی مجلس سنتے ہیں لیکن ٹرینڈ نہیں ہوتے، بیکاز ہمارے پاس آرگنائزڈ نالج نہیں ہوتی، سکیٹرڈ انفارمیشن ہوتی ہے، پھیلی ہوئی انفارمیشن ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ولایت اور حق اہل بیت یہ جوانوں کو آنا چاہیے. حضرت زہرا کا حق مارا گیا، ہمیں جوانوں کو سکھانا چاہیے، لیکن ہر چیز ممبر سے نہیں ہوتی. ممبر کی جگہ اور ہے، کلاس کی جگہ اور ہے. جو چیز عوام میں بولے وہ اور ہے، جو جوانوں کے لیے ٹریننگز میں استعمال کی جائے وہ چیزیں اور ہیں. ہمارے جوانوں کے پاس ریشنالٹی اور پروف اور ایویڈنس کے ساتھ تمام حق اہل بیت کو دفاع کرنے کی قوت ہونی چاہیے. لیکن یہ مجلسیں جب تک چڑانوں میں گزر جائیں گی، ایک عالم دین نے خوب کہا کہ ہماری مجلسوں میں اکثر باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو ادھر ہوتے نہیں ہیں، اور جو ادھر ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. جو نہیں ہوتے ان کے لیے پوری مجلسیں، پورا اشرہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے ہی نہیں. خود ہی ہم وکیل ہیں، خود ہی ہم جج ہیں، ہم نے خود ہی دلیلیں بھی دی، ہم نے خود ہی فیصلہ بھی کر دیا، نعرے حیدری لگا کے مہر بھی لگا دی، سب ہم نے ہی کر دیا. پس عزیزان گرامی، پہلی چیز غدیر ذمہ داری ہے. غدیر کو ذمہ داری کے عنوان سے سمجھیں، خصوصاً جوان. پڑھیں، آئیڈینٹیفائی کریں، بکس ہیں، شارٹ انفارمیشنز ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس. الحمدللہ ہمارے پاس وہ دین ہے جو فیکٹس کی بنیاد کے اوپر ہے، حقیقتوں کی بنیاد کے اوپر ہے. تو ہمارے جوان اگر ٹرینڈ ہوں گے، دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، ایک آخری بات کیونکہ بات آ گئی تو بیان کر دوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. ہمارے ایک دوست ہیں، سودان سے ہیں، سودانی ہیں، ایران میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ نائجیریا میں 2 کروڑ شیعہ ہیں، تو کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ بتائیں کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں 2 لاکھ. نائجیریا میں، پورے نائجیریا میں صرف 1 شیعہ مسجد ہے. کیوں؟ کیونکہ شیخ زکزکی نے کہا کہ مسجد بنا کے اپنے آپ کو ان سے الگ مت کرو، کیونکہ تبلیغ کہاں ہوگی؟ جب تم ملو گے. جب تم جدا ہو جاؤ گے تو تبلیغ نہیں ہوگی. اچھا، ملنے سے وہ ڈرتا ہے جس کے پاس فیکٹس نہ ہو، جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس ریشنالٹی نہ ہو، جس کے پاس پروف نہ ہو.
شیخ زکزکی نے کہا وہی مسجد میں جا کے نماز پڑھو جہاں کل پڑھتے تھے، کہا وہیں رہو، ان سے ہی دوستی رکھو، ان سے ہی شادی کرو، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اسی کے نزدیک سودان ہے۔ اچھا، یہ پورے بیلٹ میں لوگ اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کو سے محبت کرتے ہیں، صوفی کلچر ہے۔ یہاں پر صادق شیرازی پہنچ گئے، صادق شیرازی پہنچے، وہاں پر جا کے انہوں نے کتاب چھاپ دی حضرت عائشہ کے خلاف، کہا عائشہ فاحشہ، کتاب چھاپ دی سودان میں عربی لینگویج میں۔ وہاں لوگ شیعہ ہو رہے تھے، یہ کتاب پہنچ گئی سودان کے ہائی کورٹ میں، وہاں شریعہ کورٹ ہے، وہاں کے ہائی کورٹ میں چلے گئی، رسمی طور پر شیعہ مذہب کو، تبلیغ کو بین کر دیا گیا۔ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے تو چھاپ دی، میں نے تو بول دیا، کیا بولے، کیا مولانا نے تبرہ کیے، کیا ہوا، کیا کتنے شیعہ ہوئے؟ تم اتنے سالوں سے مجلس پڑھ رہے ہو، شیخ زکزکی نے 2 کروڑ شیعہ بنائے، تم نے 2000 بنائے، 2 لاکھ بنائے، یعنی کیا؟ یعنی ہماری اسٹریٹجی میں پرابلم ہے، یعنی ہم آؤٹ پٹ نہیں دے رہے اہل بیت کو، خود خوش ہو رہے ہیں، اہل بیت کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو 2 راستے ہیں، ہم اہل سنت سے نفرتوں کو اپنی بڑھا لیں، جب نفرتیں ہماری اہل سنت سے بڑھ جائیں گی تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ ہم ان سے دور ہو جائیں گے، جب ہم ان سے دور ہو جائیں گے تو ہم غدیر کو نہیں پہنچا پائیں گے، حضرت زہرا کے حق کو نہیں پہنچا پائیں گے۔ اگر ہم دوست بنے رہیں تو انہیں مجلس میں ہاتھ پکڑ کے لا سکتے ہیں، اگر دشمن بن جائیں تو نہ وہ ہماری سنیں گے نہ ہم ان کی سنیں گے، یعنی کیا کہ ہم وسیلہ بنے اہل بیت کے پیغام کو نہ پہنچانے کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، ڈرے وہ، دوری وہ کرنا چاہے جس کے پاس دلیلیں نہ ہوں، جس کے پاس فیکٹس نہ ہوں، جس کے پاس استدلال نہ ہوں۔ ہمارے پاس فیکٹس ہیں، ہم کیوں ڈریں؟ ہمیں تو محبت کرنی چاہیے، اہل بیت کا دین محبت کا دین ہے۔ بس اسٹریٹجی دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اسی مطابق اپنے حالات کو تطبیق دینے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس یہ پوائنٹ مجھے بیان کرنا تھا کہ غدیر کو غدیر بنائیں وہ جو رسول نے بنایا تھا، نہ وہ جو میری نفس چاہتی ہے وہ بنائیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ پہلا موضوع تھا، گفتگو آ گئی تھی تو میں نے بیان کیا، جو شعراء نے شعر پڑھے، برز معذرت میں کسی کے لیے خاص طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کوئی خاص فرد یہ نہ سوچے کہ میں ان کے لیے یا اس شاعر کے لیے یا ان شاعر کے لیے میں نے کہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا آپ کی عظمت خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، انشاءاللہ کہ اہل بیت آپ کی خدمات کو قبول کریں اور روز قیامت ہمیں موقع ملے کہ ہم اہل بیت کے سامنے بھی مدح خوانی کر سکیں انشاءاللہ۔ ایک میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر میں دوسری بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے، استاد علی نے نقل کیا اس روایت کو کہ روز قیامت کا منظر ہے۔ روز قیامت میں امام حسین علیہ السلام جنت کے دروازے کے باہر، ویٹنگ ٹائم ہے، ویٹنگ پیریڈ چل رہا ہے، آپ سمجھیں، وہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سر منبر ہے اور امام حسین گفتگو کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ تمام مومنین نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، یعنی غور سے سن رہے ہیں۔ اتنی دیر میں منادی صدا دیتا ہے، منادی کہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت کے جملے ہیں کہ جتنے حسین کے عاشق بیٹھے تھے کوئی ہلا نہیں، ان کے لیے جنت وہی ہے جہاں حسین ہے۔ خدا ہمیں بھی موقع دے انشاءاللہ کہ ایک دن وہ آئے کہ ہم جیسے گنہگاروں کی زبانوں سے نہیں، خود مولا کی زبانوں سے ہم لوگ سنیں انشاءاللہ۔ ایک دن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پس عزیزان گرامی، انشاءاللہ خدا ہمیں بھی موقع دے اس دن کے انشاءاللہ اہل بیت کی خدمت میں اس دن بھی حاضر ہو سکیں۔ پس توجہ کیجیے عزیزان گرامی، حج کو خدا نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرار دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں حج کے اوپر اتنا امپورٹنس نہیں دیا جاتا، جبکہ حج واجب ہے۔ روایت ہے امام سے، رسول نے علی سے کہا کہ اے علی، اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا
جبکہ وہ حج جا سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اور وہ مر جائے تو وہ ایمان پر نہیں مرا ہے، یہود اور نصارہ کی موت مرا ہے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو حج کو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے حج۔ پہلے گھر لے لیں، پہلے شادی کر دیں بیٹی کی، پہلے یہ کر دیں۔ فرق کیا ہے عزیزان گرامی؟ دو فرق ہے، سوچیں، غور کریں۔ جب تک مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پیسہ کما رہا ہوں، جب تک مجھے لگتا ہے کہ میں جمع کر لوں گا پھر جاؤں گا، جب مجھے لگنے لگے کہ وہ دے رہا ہے، تب انسان کے لیے کلیئر ہے کہ اتنا اس نے دیا تھا، اس کی راہ میں جا رہا ہوں، اس سے زیادہ وہ دے گا۔ یہاں ایمان ہے، ایمان زبان کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ حدیث ہے، امام کہتے ہیں کہ جو حج پہ جاتے ہیں ان کی 3 کیٹیگری حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وہ جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دوسری وہ کہ جن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ ایسے پلٹ کے آتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں تیسرا لیول وہ ہے کہ وہ جب پلٹتا ہے تو اسے دولت ملتی ہے، ویلتھ ملتی ہے، ثروت دنیا کی ملتی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں سب سے کم ترین لیول یہ ہے کہ خدا اتنا تو دے گا ہی، کم ترین لیول ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، اچھا ایک اور ہمارے یہاں پرابلم بھی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں حج کو زیارت سے نارملی کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ نہ عزیزان گرامی، زیارت امام حسین ہے، وہ الگ چیز ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حج واجب ہے، احکام ہے، جیسے نماز ہے ویسے حج ہے۔ حسین کی زیارت واجب نہیں ہے، محبت سے انسان جاتا ہے۔ توجہ، حج واجب ہے، حج پڑھنا ہے، کرنا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ نارملی لوگ کمپیئر نہ کریں۔ دیکھیں، اگر احکام کی بات ہو تو جو مستطیع ہو گیا ہے، جو کیپیسٹی جس کی ہو گئی ہے، کیپیسٹی یعنی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج پہ جائے اور آئے اور اس کے روز مرہ کے جو خرچے ہیں وہ چلتے رہیں، اتنا پیسہ خرچ کر دے کہ حج پہ جائے اور آئے اور روز مرہ کے خرچے اس کے چلتے رہیں، تو مستطیع اس کو حج پہ جانا چاہیے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اب جتنا ڈیلے کرے گا اتنا وہ اپنے اوپر نقصان میں جاتا جا رہا ہے۔ توجہ ہے، حج واجب ہے، کرنا ہے، خدا دے گا اس پہ بھروسہ رکھیں۔ دینے والا کون ہے؟ اچھا، مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ مومن کی ذمہ داری محنت کرنا، عطا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ خدا کی۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، عطا پہ توجہ کرتے ہیں۔ محنت نہیں کرنا ہے، عطا پہ توجہ کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیج نہ ڈالو اور بارش کی تمنا کرو، پہلے بیج ڈالو پھر بارش کی تمنا کرو، بیج جائے گی تو بارش آئے گی تو اثر دے گا۔ پس عزیزان گرامی، حج کے کلچر کو پروموٹ کریں۔ انڈونیشیا میں شادی نہیں کرتے جب تک لڑکا لڑکی حج نہ کر دیں، جانتے ہیں آپ؟ جب انشاءاللہ خدا آپ سب کو حج نصیب کرے انشاءاللہ، جب آپ جائیں گے تو حج میں بہت خوبصورت منظر ہے، آپ کو پوری امت مسلمہ، کالے گورے، افریکنز، یوروپینز، اس کے اندر مثلا انڈونیشین، جاپانیز، ہر کنٹری کے آپ کو لوگ ملیں گے، سب ایک چیز کہتے ہوئے ملیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عجیب منظر ہے، یہ زبان سے بیان نہیں کیا جاتا، بہت بیوٹیفل ہے، بہت بیوٹیفل ہے۔ سب ایک لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ کمپنی میں مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ 5 کمپنی کا مالک ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بیچارہ غریب تھا، گاڑی چلاتا تھا، 1-1 روپیہ جمع کر کے دونوں کندھے پہ کندھا لگا کے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سلک کا لباس نہیں پہنا ہے، دونوں نے سیم لباس پہنے ہوئے ہیں۔ خدا نے کہا میرے لیے تم سب ایک برابر ہو،
تم ایک برابر میرے سامنے آؤ. بہت بیوٹیفل ہے حج. جائیں ایکسپیرینس کریں, خصوصاً جوانی میں جائیں حج کو. حج بڑھاپے میں بیچارہ وہ انسان, خدا بڑھاپے میں جو لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دے, وہ بڑھاپے میں بیچارہ خود ہی نہیں چل پا رہا ہے. وہ اب وہ کسی طریقے سے کوئی اس کا صحیح کرا دے, کوئی طواف کرا دے, وہ بیچارہ پریشان ہے, کوئی کرا دے. قرآن کہتا ہے مستطیع بنو, جب کیپیبل ہو تب حج کرو. استطاعت ہونی چاہیے, فزیکل بھی. مستطیع بنو. پس عزیزان گرامی, حج کے کلچر کو پروموٹ کریں. بہت شدید روایتیں ہیں ہمارے وہاں. حتیٰ ایک روایت میں 7ویں امام سے ہے, صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. امام کہتے ہیں وہ شخص اگر مر جائے جو حج نہیں کرتا مستطیع ہونے کے بعد, تو کافر کی موت مرتا ہے, ایمان کے پر موت نہیں مرتا وہ. امام کہتے ہیں حج کے کلچر کو پروموٹ کریں. واجبات میں سے ہے, کرنا ہے, واجبات میں سے ہے. پس جانے کے میں روایتیں بہت ہیں, حدیثیں بہت ہیں کہ حج کے یعنی حج کا ثواب کتنا ہے, حج پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا, خدا کیا عطا کرے گا, فراوان ہے. مجھے وہ سب نہیں بیان کرنا ہے, کیونکہ پوائنٹ صرف پہلا اسٹیبلش یہ کرنا ہے کہ پیسہ ختم ہو جائے گا, اس سے نہ ڈرو. اللہ نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ غنی کون ہے, اللہ کی ذات ہے. اگر تم نہیں بھی جاؤ گے تو اللہ غنی, اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, تم اللہ کے محتاج ہو. لیکن تم خدا سے اپنے رشتے کو, قرآن کی آیت ہے خدا سے بزنس کرو, بے کرو خدا سے. وہ ایسا بزنس ہے جو کبھی لاس نہیں دیتا. خدا سے بزنس کرو. خدا کو کہو خدا میرے پاس اتنا ہی ہے, اس کے بعد بہت کم بچے گا, لیکن تیری ذات پہ بھروسہ ہے, اس لیے جا رہا ہوں. کر کے تو دیکھو, اتنا بھروسہ کر کے تو دیکھو. وہ ہے ولایت, وہ ہے توحید. توحید یعنی ذات خدا پر بھروسہ, اپنی نفس سے زیادہ خدا کی ذات پر بھروسہ, اسے توحید کہتے ہیں. پس عزیزان گرامی, پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ حج ہے کیا. عزیزان گرامی, حج میں کچھ کیریکٹرز ہیں جن کو خدا نے کہا کہ دیکھو تم حج پہ آؤ اور ان کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ یہ کیریکٹرز کون تھے. سب سے پہلا کیریکٹر حج میں ابراہیم ہے. پہلے تو خدا کا گھر ہے, کعبہ ہے. خدا نے کہا کہ کعبہ کیا ہے, قوام للناس ہے, قرآن کی آیت ہے. مومنین کے لیے انسانوں کے لیے قوام کی جگہ ہے, یعنی انسانوں کی اسٹرینگتھ کی جگہ ہے کعبہ. دوسری جگہ خدا نے کہا کہ حج میں خدا نے مومنین کے لیے بہت فائدے رکھے ہیں. حج کے اندر بہت فائدے رکھے ہیں. حج کو توجہ کیجئے گا, آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں حج کے اندر توحید یعنی کیا, توحید یعنی مسلمان ملے. پوری توجہ سے سنیے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حج میں ایک سوشل گیدرنگ کا نام حج ہے. حج میں ایک جگہ ہے منی, جہاں پر آپ کو 3 دن رہنا ہے. یہ 3 دن جو آپ کو رہنا ہے, یہ 3 دن میں صرف آپ کو ایک بار جا کے پتھر مارنا ہے, باقی آپ 3 دن فری ہو. بامبے کی لینگویج میں پھوکٹ ہو. اس کے اندر کوئی احکام ہے, کوئی اگر ہو تو اصلاح فرمائیے گا. میرے ذہن میں اس وقت تو ہے کہ 3 دن کوئی احکام نہیں ہے. تو یہ 3 دن کیوں رکھے خدا نے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا ایک جگہ گیدر ہو جاؤ اور 3 دن گیدر رہو اور کچھ مت کرو. کیوں؟ توجہ کیجیے. 5ویں امام کا زمانہ ہے, صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. امام نے, کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے, پیسہ دیا, کہا یہ پیسہ لو اور حج میں جا کے وہاں پر جب حج پہ پہنچو گے تو وہاں پر جا کے امام حسین کی مجلس ضرور کرنا وہاں اس پیسے سے. توجہ کیجئے. یعنی کیا؟ یعنی جب 3 دن فری ہو وہاں پر سے پوری دنیا میں امام حسین کا پیغام کو پہنچاؤ, کیونکہ پوری دنیا گیدر ہوئی ہے. پوری دنیا کو جو پیغام پہنچے گا حج میں, یہ پیغام ایک جگہ سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا.
حج یعنی وہ اسمبلی ہے مسلمانوں کی جہاں پر ہر نیشنلٹی کا بندہ موجود ہوتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو اپنی اسمبلی کے اندر آئندہ ہونے والے کاموں کو دنیا کو بتانا چاہیے۔ جو زمبابوے سے مسلمان آیا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ بھائی مسلمان اس وقت دنیا میں متحد ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آج حج ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے جو ظالمین ہیں، یعنی حج کی رسم بچ گئی، روح ختم ہو گئی۔ یعنی حج میں ظالمین کی بات نہیں ہوتی، حج میں پتھر مارتے ہیں شیطان کو جو مردہ ہے، لیکن زندہ شیطانوں کی بات نہیں ہوتی۔ حج گیدرنگ تھی، توجہ کیجئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، ایک تصور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ امام حسین نے قیام کیا، یزید نے بیعت مانگی تو امام حسین نے قیام کیا، اور یزید نے بیعت نہیں مانگی ہوتی تو امام حسین قیام نہیں کرتے۔ جبکہ امام حسین کہتے ہیں کہ یزید جیسا شخص اگر تخت پر آ جائے تو اسلام کو فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ کیسے ممکن ہے کہ امام موجود ہوں اور اسلام فاتحہ پڑھ دیا جائے اور امام خاموش رہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، میں حج کے اس کے اندر پیرامیٹر میں ہی کانورزیشن میں بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام 10 سال کا پیریڈ ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ امام حسین امام ہے اور معاویہ خلیفہ ہے، امام نے قیام نہیں کیا۔ کلیئر ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ امام کو ایک دن جوش آیا، اور ایسا نہیں ہے، سمجھنا ہوگا ہم کو امام کی تدبیر۔ یزید کا معاویہ کا جو پیکٹ تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ معاویہ کے بعد یزید خلیفہ نہیں بنے گا، موروثی نہیں ہوگی، نیپوٹزم نہیں ہوگا۔ توجہ کیجیے گا ثانی گرہ، معاویہ کو حکیم نے کہا کہ تم مرنے والے ہو، تمہاری موت قریب ہے۔ ایک چاپلوس تھا گورنر کوفہ کا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ گورنر کوفہ کا جو تھا اس کو گورنرشپ سے نکال دیا گیا۔ جب اس کو دیکھیں چاپلوسوں کا اثر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے چاپلوسوں نے اسلام کی نیا کو ڈبویا ہے۔ اس کو خط آیا کہ اس کو تجھے نکال دیا گیا گورنرشپ سے۔ یہ معاویہ سے ملنے جاتا ہے، معاویہ سے ملنے جاتا ہے، معاویہ سے کہتا ہے، پہلے معاویہ سے نہیں ملتا، پہلے یزید سے ملتا ہے، پہلے یزید سے ملتا ہے، اور یزید سے مل کے کہتا ہے تمہاری تو شان نہیں ہے، تمہاری کیا بڑی شان ہے، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، یزید کی تعریف بہت کرتا ہے۔ پھر معاویہ کے پاس جاتا ہے، پھر معاویہ کے سامنے یزید کی تعریف کرتا ہے۔ معاویہ عقل مند رہتا ہے، معاویہ بولتا ہے مجھے پتہ ہے یزید کیا ہے، مجھے پتہ ہے یزید کیا ہے، تو بتا تو یزید کے لیے کر کیا سکتا ہے؟ تو جو گورنر ہوتا ہے، وہ گورنر جس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی حیات میں جتنے بڑے بڑے کوفہ کے قبیلے ہیں ان سے بیعت لے لوں گا آپ کی حیات میں یزید کے لیے۔ توجہ ہے؟ یعنی معاویہ کو ڈاکٹر نے، طبیب نے کہا ہے کہ تمہارے پاس وقت زیادہ نہیں بچا ہے۔ معاویہ نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، ہر جگہ کے جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے ان کو خط لکھا، کہا کہ تم یزید کی بیعت کر دو، اور بڑے بڑے سرداروں نے ڈر کے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ جب بیعت کرنا شروع کر دیا بڑے بڑے سرداروں نے، تو ادھر سے امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ایک پیکٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ امام حسین نے قیام کیا، توجہ چاہتا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین نے سن 59 ہجری میں ایک حج کا اعلان کیا اور کہا میں حج پہ آ رہا ہوں۔ یہ وہ حج نہیں ہے جو عمرہ میں تبدیل کیا، یہ اس کے 1 سال پہلے والا حج ہے۔ امام حسین مکہ گئے، اور مکہ میں جانے کے بعد مینا میں، اچھا امام حسین نے کیا کیا تھا، اس زمانے کے جو انفلوئنسرز ہوتے تھے، آج جیسے انفلوئنسرز ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ،
اس زمانے میں انفلوئنسرز کون تھے؟ اس زمانے کے انفلوئنسرز کون تھے؟ علماء، شعراء، جن کے پاس منبر ہے، جن کی زبان اچھی ہے۔ امام نے 550 بڑے علماء کو خط لکھا مسلمانوں کے، اور کہا کہ تم ادھر آؤ۔ کدھر آؤ؟ حج پہ آؤ۔ مینا میں سب کو جمع کیا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں مینا کی امپورٹنس، مینا ایک سوشیو پولیٹیکل جگہ کا نام ہے جسے آج صرف ایک رسم بنا دی گئی۔ امام حسین نے مینا کو اسٹریٹجکلی یوز کیا، مینا کو اسٹریٹجکلی استعمال کیا۔ خط لکھ کے بلایا، اور پھر کن کو بلایا؟ انفلوئنسرز کو بلایا، خواص کو بلایا، جو سوسائٹی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کو بلایا، عوام کو نہیں بلایا۔ 550 لوگوں، اور بلانے کے بعد ان سے کہا، ایک طویل خطبہ ہے جو مجھے نہیں پڑھنا ہے، جس کے اندر امر بالمعروف کی اہمیت کو سمجھایا، علماء کی ذمہ داری کو سمجھایا۔ انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اگر آپ سرچ کریں تو سرمن آف مینا، گوگل پہ سرچ کریں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، خطبہ مینا امام حسین، آپ سرچ کریں۔ 10 منٹ لگے گا آپ کو پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے یزید کے بیعت مانگنے سے پہلے قیام کر لیا تھا۔ اس پورے خطبے کے اندر علماء کو ڈانٹتے ہیں، تمہاری ذمہ داری تھی حق کا ساتھ دینے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنا، تمہارا امر بالمعروف یہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں جا کے کہتے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارا حق جو چھینا گیا ہمیں لوٹایا جائے۔ یعنی امام حسین اپنا حق چاہتے تھے، امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے مجھے چھوڑ دو میں کہیں چلا جاؤں۔ امام حسین اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے۔ پس عزیزان گرامی، مینا وہ جگہ تھی جہاں پر امام حسین نے اپنی کربلا کا اور اپنے موومنٹ کا آغاز کیا۔ حج میں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک لباس ہے، لباس یونیفارمٹی بتاتا ہے، مسلمان ایک ہیں، مسلمان الگ الگ نہیں ہے، رنگ کلر جو بھی مسلمان ہے، مسلمان ایک ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ حج میں 7 طواف ہے، یعنی خدا میری زندگی کا سینٹرل پوائنٹ ہے، میں طواف کر کے بتا رہا ہوں کہ میری زندگی خدا کے حکم کے مطابق ہمیشہ گھومتی رہے گی۔ مقام ابراہیم پر تمہیں کھڑا ہونا ہے، یعنی کیا؟ یعنی دیکھو اس زمانے میں ابراہیم جو تھے، اس زمانے کے ظالمین کے سامنے ابراہیم کھڑے تھے، تم جہاں پلٹ کے جاؤ تمہیں کردار ابراہیم کو ادا کرنا ہے۔ ابراہیم وقت نہیں ہے، ابراہیم وہ کیریکٹر ہے قرآن میں۔ ہمیں جب سمجھ میں آتا ہے، جب بھی ہم لوگ ابراہیم کی بات سوچتے ہیں، میں نے کہا حضرت ابراہیم، تو آپ کے ذہن میں ایک بوڑھا سا آدمی آیا ہوگا، ہے نا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ آیا نا بوڑھا سا آدمی۔ حضرت ابراہیم نے جب قیام کیا تو قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی جوانی کے عالم میں تھے، جب بتوں کو توڑا تھا، بڑے بت کو توڑا، چھوٹے بتوں کو توڑا، اور وہ کلہاڑی کس کے ہاتھ میں دے دی؟ بڑے بت کے ہاتھ میں۔ تو وہ آیت میں لکھا ہوا ہے، فتن کا لفظ استعمال ہے ایک جوان کا۔ دشمنوں نے کہا کہ یہ جوان نے یہ کام کیا ہوگا، یعنی ابراہیم کو دشمن جوان پہچانتے تھے۔ قرآن میں 5 ایسے نبی ہیں جو جوان ہیں، رول ماڈلز ہیں جوانی کے عالم میں، اس میں سے ابراہیم ہے۔ جب ابراہیم دشمن کے مقابلے پہ ہیں تو اپنی جوانی کے عالم میں ہیں، موسیٰ اپنی جوانی کے عالم میں، یوسف اپنی جوانی کے عالم میں۔ ابراہیم کو خدا نے امامت عطا کی اور حج بنایا اس لیے تاکہ تم ادھر جاؤ اور کیریکٹر کو پہچانو۔ ایک کیریکٹر اسلام میں ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم یعنی نمرود کا مقابلہ، نمرود نے آگ جلا دی، کہا جلا دوں گا، آرام سے بیٹھے، جلانے والے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے۔ ابراہیم قرآن میں خدا پہ توکل کی نشانی ہے، ریشنالٹی کی نشانی ہے۔ ابراہیم، توجہ کیجئے گا، ابراہیم جب انہوں نے بڑی کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی کلہاڑی، تو ابراہیم نے اسی آیت میں، کوئی وقت نہیں پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں، اسی آیت میں ابراہیم نے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ کچھ لوگ ہدایت پا جائیں،
یعنی ابراہیم نے بتوں کو اس لیے نہیں توڑا تھا کہ کسی کو چڑھانا ہے، بدلہ لینا ہے، بلکہ اسے ایک انٹلیکچوئل کویسچن کے طور پر پیش کیا تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ ابراہیم ایک کیریکٹر ہے۔ خدا نے کہا حج میں جاؤ، مقام ابراہیم پر کھڑے رہو، نماز پڑھو۔ یہ نماز پڑھ کے احساس کرو کہ مجھے راہ ابراہیم پر چلنا ہے۔ ابراہیم کے سامنے کہا گیا اپنے بچے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ابراہیم نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اسماعیل جوان تھے، نوجوانی کے عالم میں تھے اسماعیل اس وقت۔ اسماعیل نے کہا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا اسے اجرا کرو اور تم مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یعنی تم اور میں کیا اپنے اسماعیل کو قتل کرنے تیار ہیں خدا کی راہ میں؟ خدا نے ہر ایک کے لیے الگ الگ بنایا ہے، بحث نہیں وہاں لے جانی ہے۔ بس ابراہیم ایک کیریکٹر ہے، ایک ہاجرہ کا کیریکٹر ہے۔ حج میں طواف ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہونا ہے، لباس پہننا ہے، احرام پہننا ہے، ایک سعی ہے۔ سعی یعنی کوشش۔ خدا نے حج کے اندر لفظ سعی، کوشش کو رکھ کے بتا دیا کہ میں اس مومن کو پسند نہیں کرتا جو کوشش نہ کرتا ہو۔ توجہ کیجئے گا، آخری چیز بیان کر رہا ہوں، حج کی اہمیت۔ یہ کیریکٹرز کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ہاجرہ، ابراہیم، اسماعیل، خدا کی ذات پر بھروسہ، کعبے کو اپنی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ بنانا، یہ ہے۔ توجہ کیجئے، اور یہ سب اس لیے ہیں کیونکہ حسین نے قربانی دی۔ عزیزان گرامی، یہ میں جذبات میں کہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں، الفاظ کو بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ امام حسین کے قتل کے بعد 25 سال امام زین العابدین زندہ تھے۔ کتنے سال؟ 25 سال، 25 ایئرز۔ کیسی زندگی گزری وہ 25 سال، کیسے تھے؟ کبھی غور کیجئے گا۔ آپ کو میں صرف ایک سین بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اس زمانے کے حالات کیا تھے۔ یہی کعبہ ہے اور یہی کعبے میں عائشہ بن طلحہ کی بیٹی عائشہ طواف کر رہی۔ تو جو مکے کا گورنر تھا وہ اس کا عاشق تھا۔ آج ہی نہیں ہوتے، آج کل ہی نہیں ہوتے، اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بنا انسٹاگرام دیکھے ہوتے تھے، آج انسٹاگرام اور فیس بک دیکھ کے ہو جاتے ہیں، فلٹر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور بنا فلٹر کی وجہ سے ہوتے تھے۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، وہ طواف کر رہی ہے اور اذان کا وقت ہو گیا۔ آپ سمجھو ماحول کو کہ آج جو ہم لوگ حج کر رہے ہیں اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ وہ طواف کر رہی ہے، اذان کا وقت ہو گیا۔ جب اذان کا وقت ہوا تو اس نے پیغام پہنچایا، وہ ادھر بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا، اس نے پیغام پہنچایا کہ جا کے کہہ دو کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا طواف ختم ہو پھر اذان ہو۔ یہ سین کہاں ہو رہا ہے؟ کعبے کے اندر۔ لوگ کہنے لگتے ہیں اذان کا وقت ہو گیا اذان دو، یہ کہتا ہے خاموش رہو۔ اگر یہ صبح تک، ظہر سے صبح تک اگر طواف کرتے رہے تو میں اذان کو ڈیلے کرتا رہوں گا اگلے صبح تک۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ کعبے میں۔ مکہ اور مدینہ، توجہ کیجئے عزیزان گرامی، یہ 25 سال جو امام کے گزرے ہیں، یہ مکہ اور مدینہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ڈانس نائٹ اور نائٹ لائف کے لیے مشہور تھی۔ یہ وہی مکہ اور مدینہ ہے جہاں رسول نے دین لے کے آئے تھے۔ نائٹ لائف کے لیے مشہور تھیں، مکس گیدرنگز کے لیے مشہور تھیں، میوزک اور ڈانس ہوتا تھا اور فیملیز مل کے جا کے بیٹھ کے اسے انجوائے کرتے تھے۔ یہ سب دین کا حصہ ہوتا اگر حسین نے شہادت نہ دی ہوتی۔ عزیزان گرامی، دین بدل چکا ہوتا، سب دین کے نام پر ہوتا۔ ایک ولگر شاعری لکھنے والا ایک شاعر تھا،
ولگر شاعری لکھتا تھا، بہت مشہور تھا، بری شاعری لکھتا تھا، مکہ میں بہت مشہور تھا. جب وہ بری شاعری لکھتا تھا تو مر گیا. مکہ میں سوگ منایا گیا، مکہ میں لوگ روئے، غم منایا گیا کہ وہ مر گیا. ایک عورت گھر سے باہر آ کے وہ کوڑا پھینک رہی تھی اور رو رہی تھی. ایک دوسرا شخص آ کے اس سے کہتا کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ مر گیا، اتنا اچھا شاعر تھا، ایسا شاعر کہاں سے لائیں؟ تو وہ کہتی ہے ٹھیک. تو وہ کہتا ہے رک جاؤ، میں تم کو ایک اور شاعری سناتا ہوں. یہ مکہ کے، یہ مدینہ کے دوسرے جگہ کے کوئی دوسرے شاعر ہیں، دیکھیں ان کی شاعری اس لیول کی ہے کہ نہیں، اتنی ولگر ہے یا نہیں. وہ شاعری سناتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں یہ شاعری اسی لیول کی ہے. تو ٹھیک ہے، میرے لیے یہ ہے کہ مکہ کو بچانے کے لیے کوئی موجود ہے. عزیزان گرامی، حسین ابن علی قربانی کو سادہ نہ سمجھیں. ہم لوگ اسے چند رسموں کو سپرد نہ کر دیں. سمجھیں حسین کون ہے، اس کی عظمت، ان کی عظمت کیا ہے. جو کچھ ہے وہ حسین کی وجہ سے ہے. نماز کی الفاظ نہیں ہیں، وگرنہ یہی نماز کو 2 کے بدلی 4 رکعت مسجد نبوی میں پڑھایا گیا شراب کی حالت میں. کہا کہ اگر زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ بھی پڑھا دو. یہ دین بن جاتا اگر حسین قربانی نہ دیتے. یہ دین بن جاتا اگر حسین قربانی نہ دیتے. پس عزیزان گرامی، کیریکٹرز، ہاجرہ، صحیح کوشش. ہاجرہ، ایک میں سینیریو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سینیریو کی طرف توجہ کیجیے. ابراہیم نے کہا بچے کا خیال رکھنا ہے. بیابان ہے، پہاڑ ہے، موقف وغیرہ نہیں ہے. ابراہیم گئے ہیں، ہاجرہ کا بچہ رو رہا ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، خدا پر بھروسہ ہے. ہاجرہ نے نہیں کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو سپر مارکیٹ بھی نہیں ہے، کوئی دکان بھی نہیں ہے، بھوک و پیاس لگے گی، کہاں جائیں گے. نبی تھے، گئے. توجہ کیجیے. ہاجرہ صفا سے مروہ تک چل کے جاتی ہیں. صفا سے مروہ تک چل کے جاتی ہیں ہاجرہ. کیوں مروہ تک چل کے جاتی ہیں، کیوں آگے نہیں جاتی ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جاتی ہیں اور رک جاتی ہیں پانی کی تلاش میں. کوشش، ہارڈ ورک، ٹرائی، اسٹرگل، ایفرٹس. کتنا ایفرٹ، مومن کی کتنی ذمہ داری ہے. توجہ کیجیے. ہاجرہ وہاں تک جاتی ہیں جہاں سے اپنے بچے کو دیکھ سکیں. یعنی اگر اس سے آگے نکل جائیں گی تو ہاجرہ اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کر رہی ہوں گی، اپنی ذمہ داری میں شدت کر رہی ہوں گی. یعنی اگر ہاجرہ وہاں سے آگے نکل جائیں اور اپنے بچے کو نہ دیکھ پائیں تو بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ لیکن ہاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بچے کی حفاظت کر رہی ہوں تو میں کوشش نہیں کروں گی. ہاجرہ نے کہا کہ میں اتنا دور چل کے جاؤں گی پانی کی تلاش میں کہ بچے کو بھی دیکھ سکوں اور کوشش بھی کر سکوں. یعنی مومن کی ذمہ داری کتنی ہے؟ مومن کی ذمہ داری اتنی ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. خدا نے آپ سے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ آپ سے نہیں چاہا کہ آپ کوشش کریں، لیکن خدا آپ کی ایکسکیوز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ کہے گا دیکھو ہاجرہ، میں نے ایگزامپل دیا تھا تمہیں، ماں ہونے کے باوجود، بچہ ہونے کے باوجود، صحرا ہونے کے باوجود ہاجرہ ایفرٹس لگا رہی، کوشش کر رہی. کتنی؟ اتنی جتنی ان کی لمٹ ہے. یعنی مومن اپنے لیے اپنی لمٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے، جتنی اس کی لمٹ ہے اس کے مطابق مومن کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے. خدایا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کہاں سے پانی آئے گا؟ خدا ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم نکال دے گا، تم کوشش تو کرو.
خدا کب ایڑیوں کے رگڑنے سے کوشش زمزم کو نکالتا ہے؟ پہلے تم انف ایفرٹس کرو، خدا کی راہ میں اتنی کوشش کرو کہ خدا اب تمہارے چھوٹے ایفرٹس کا بھی زیادہ اثر دے۔ مولانا ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے حالات کتنے سخت ہیں؟ ہاجرہ سے سخت حالات نہیں ہیں تمہارے۔ آپ کو کیا پتا ہمارے حالات کتنے سخت ہیں؟ حسین سے سخت نہیں ہیں آپ کے حالات۔ حالات بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ جو مکہ میں تھے اس سے سخت نہیں ہیں آپ کے حالات۔ حضرت بلال کو مکہ سے پکڑ کے باہر لے گئے، گرم پتھر مکے کا ہے، گرم پتھر پہ ننگی پیٹھ حضرت بلال کو لٹا دیا۔ یہ ٹارچرز، یہ لنچنگ، یہ آج کی بات نہیں ہے، تب سے ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم رہے، کبھی ظالم نہیں ہوئے۔ بڑا عزیزان گرامی، یہ بڑا شرف ہے ہماری قوم کے پاس کہ تاریخ میں کبھی بھی ہم ظالم نہیں رہے، اور جو ظالم ہوئے ہم نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا۔ واحد قوم ہماری۔ لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا والا تو ہے، ہم کبھی ایموشنل نہیں ہوئے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ظالم ہمارا والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پس عزیزان گرامی، حج کو زندہ کریں۔ حج یعنی ابراہیمی کیریکٹر کو لانا، حج یعنی اپنے اندر ہاجرہ کو زندہ کرنا، حج یعنی ابراہیم کی ریشنالٹی کو، ابراہیم کے نالج کو۔ ابراہیم اکیلے کھڑے ہیں، نمرود سامنے ہے۔ نمرود سے کیسے ابراہیم بات کرتے ہیں؟ گالی سے اور جوش سے نہیں، ریشنالٹی سے۔ کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جس نے زمین اور جو انسان کو موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی موت اور حیات دیتا ہوں۔ اسے لگتا ہے میں کسی کو مار دیتا ہوں، کسی کو چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ موت اور حیات۔ ابراہیم کہتے ہیں میرا خدا سورج کو مغرب سے نکالتا ہے، تو مشرق سے نکال سکتا ہے؟ خاموش عوام ہے۔ ابراہیم نے کس اسٹریٹجی سے اپنی جیت کو درج کیا؟ ریشنالٹی سے، عقلانیت سے، عقول سے، ڈیبیٹ سے، آرگیومنٹ سے، لیکن پروف اور ریشنالٹی کے ساتھ۔ آج ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر وہ ابراہیمی کیریکٹر کو لے کے آئیں، جو ابراہیمی کیریکٹر کے اندر ریشنالٹی پائی جاتی ہے، عقل پایا جاتا ہے، جس کے اندر استدلال پایا جاتا ہے، ایویڈنس پایا جاتا ہے کہ بات کریں تو ایویڈنس کے ساتھ۔ بس عزیزان گرامی، حج کو زندہ کریں۔ خصوصاً جوان، شب قدر کے لیے کہا گیا ہے کہ رات کو، شب قدر کی رات کو ایک دعا میں سے دعا ہے کہ خدا سے حج کی دعا کریں، خدا ہمیں حج عطا کرے۔ زبان سے نہیں، واقعاً دل سے کہیں، خدا سے کہیں کہ 5,000 روپے میں نے الگ کر دیے، باقی تو دے۔ پہلے 5 تو نکالو، تم اپنی طرف سے کوشش تو کرو، واقعاً سیریس کوشش۔ بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ کہ آپ لوگوں میں سے 1-2 کوئی حج پہ چلے جائیں انشاءاللہ، اور انسپائر ہوں کہ حج پہ جانا چاہیے، ایکسپیرینس کریں، گلوبل مسلم امہ کو ایکسپیرینس کریں۔ آپ کے بازو میں یمن والا بیٹھا ہے، سودان والا بیٹھا ہے، لبنان والا بیٹھا ہے، عجیب ایک کیفیت ہے، سب سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، عجیب ہے، آپ یہ سمجھ نہیں سکتے، صرف وہاں جا کے فیل کر سکتے ہیں، آپ صرف وہاں جا کے فیل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھی الحمدللہ ایرانی سب سے الگ نظر آتے ہیں، ان کی خاتون پوری محجبہ، سفید، ایک یونیفارمٹی کے ساتھ آتی ہیں، ان کے مرد انہیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حزب اللہ والے ایک الگ شان سے آتے ہیں، جب ہم کعبے میں آتے ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی فوج آ گئی ہے دشمن خدا کو للکارنے کے لیے۔ بس یہ سب چیزیں ایکسپیرینس کرنے کی عزیزان گرامی، مولانا مجلس میں بیان نہیں کر سکتے، اسے ایکسپیرینس کرنا ہے۔ خصوصاً جوان کوشش کریں، اتنا پیسہ جمع کریں، حج پہ جائیں۔ جب حج پہ جاؤ گے، واپس آؤ گے، دل کرے گا دوبارہ جانا ہے۔ حج وہ جگہ ہے، جوان انجوائے کرے گا۔ صفا، مروہ، میقات سے شروع ہوتا ہے، عرفہ، میدان عرفہ کیوں ہے؟ عرفہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے کیا کیا تھا عرفہ کو؟ پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ عزیزان گرامی، بس حج کے کلچر کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو حج کرائیں،
شادی میں 3 لاکھ روپیہ خرچہ نہیں کریں، دونوں بیٹا بیٹی کو حج پہ بھیج دیں، کہیں کہ ہم لوگ شادی میں صرف 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یہی پیسے سے دونوں بچوں کو حج کروا دیں گے۔ ہم تو نہیں کریں گے۔ اگر میں کر دوں گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ ضمیر بھائی بہت کنجوس آدمی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے میں اپنا سرمایہ وہاں لگاتا ہوں جہاں پر واجب نہیں ہے، اور جہاں واجب ہے اس پہ نہیں لگاتا ہوں۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے میری نفس میرے اوپر غالب ہے، توحید غالب نہیں ہے۔ کتنے میرج ہالز ہیں یہاں سے وہاں تک، میں نے صبح بھی پڑھا تھا، ماشاءاللہ۔ خدا نے سب سے پہلے کہا کہ مسلمان بنو تو سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری ہے کہ میرج ہال بناؤ، اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ میرج ہال میں شادی کرو۔ رسول اللہ نے ایسے کی شادی۔ ایک شخص آیا رسول کے زمانے میں، بیٹھا ہے، ایک لڑکی آئی، سوچیں آپ توجہ کریں، ایک لڑکی آئی، لڑکی نے آ کے کہا کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، آئی ایم ان نیڈ آف میرج، میں شادی، میری ضرورت ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ آج کوئی مولانا کے سامنے کوئی لڑکی آ کے ایسا بولے گی تو لوگ بولیں گے جاؤ یہاں سے، بھاگو، کیسی بات کر رہی ہو؟ آپ سوچیں رسول اللہ کے زمانے میں کتنا اوپن انوائرمنٹ تھا۔ آ کے لڑکی پوچھ رہی مجھے شادی کرنی۔ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تم میں سے؟ ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر 3 بار یہ ہوا، تیسری بار جب وہی اٹھا تو کہا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کچھ نہیں ہے؟ تمہیں قرآن کی تعلیم آتی ہے نا، قرآن پڑھنے آتا ہے نا، تمہارا مہر یہ ہے کہ تم اسے قرآن پڑھا دو اور دونوں کی شادی کرا دو۔ شادی کو کتنا رسول اللہ نے ایزی بنایا تھا، ہم نے کتنا ڈیفیکلٹ بنایا۔ جب شادی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ سوسائٹی میں کب ہوتا ہے؟ جب شادی ڈیفیکلٹ ہو جائے۔ شادی ڈیفیکلٹ ہو گئی اور نامحرم اور محرم کے بیچ میں کانٹیکٹس کے جو وسائل ہیں وہ بہت ایزی ہو گئے۔ آج سے 20 سال پہلے کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو بات کرنا ہوتا تھا تو اس کو فون نمبر ڈھونڈنا ہوتا تھا، پھر یہ کرنا ہوتا تھا، پھر وہ کرنا ہوتا تھا۔ آج انسٹاگرام پہ اس نے جا کے سرچ کیا، آئی ڈی دیکھا، سلام، ہاؤ آر یو، تمام۔ ایسے ہی ہے نا، گناہ کرنا آسان ہے۔ والدین، توجہ کیجیے گا کہ شادی کی بات آ گئی تو ایک بات کہہ دوں۔ ایک روایت ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، ایک روایت ہے کہ آخرت میں لوگوں کو نام اعمال دکھایا جائے گا، تو جب کچھ لوگ نام اعمال دیکھیں گے تو دیکھ کے کہیں گے کہ فرشتوں کو دیکھیں گے، بولیں گے بھائی یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہوں، چپ بدل گئی لگتا ہے، کسی اور کی چپ آ گئی ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے یہاں چپ نہیں بدلتے، یہاں الہی سسٹم ہے۔ حدیث ہے کہ اگر تم اپنے بچے بچیوں کی شادیاں صحیح وقت پہ نہیں کراؤ گے تو وہ جو گناہ کریں گے وہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ مولانا کیا کریں شادی کے لیے، استخارہ ہی نہیں آتا۔ یہی ہے نا، استخارہ نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ کہ استخارہ کرنے بولا کس نے آپ کو؟ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس پہ لکھا ہوا ہے آپ پہلے مشورت کریں لوگوں سے، وہ لڑکی کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں آپ عقل کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، 4 لوگوں سے مشورہ کریں۔ جب مشورہ کرنے کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ لڑکی اچھی ہے یا لڑکا اچھا ہے، جب آپ کے سامنے یہ آ گیا آپشن کہ یہ لڑکی یا لڑکا اچھا ہے تو استخارہ کرنا جائز نہیں ہے، استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا میں جو بھی کروں گا تیرے اوپر بل پھاڑ دوں گا فائنلی، کہ میں نے استخارہ تو کیا تھا پھر طلاق کیوں ہو گیا۔ خدا نے کب بولا تھا ایسے استخارہ کرنے؟ ایک لڑکا ہے، مجھے پتا ہے کہ بے دین ہے،
لیکن پیسے والا ہے. ٹھیک ہے, میں نے استخارہ کیا, استخارہ ہاں آ گیا, میں نے شادی کر دیا, میری عقل بول رہی تھی یہ بے دین آدمی ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ چیٹنگ کرتا ہے, لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا تو پیسے کی وجہ سے میری لڑکی سیف رہے گی, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جو دوسروں کے ساتھ چیٹنگ کرے گا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کرے گا. امام حسن نے کیا کہا؟ امام کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے شادی کرو جو دیندار ہے, وہ اگر آپ کی بیٹی کو پسند کرے گا تو بھی پیار کرے گا, اگر پسند نہیں کرے گا پھر بھی اللہ کے خوف سے اس کا احترام, کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہے, ظلم نہیں کرے گا اس کے اوپر. بس عزیزان گرامی, ہم نے چیزوں کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے, ہم رسموں میں الجھ کے رہ گئے, دین کو ہم نے چھوڑ دیا. آیت اللہ خامنہ ایک بار واقعہ آگے بیان کر دوں, پھر اس کے ربط مصائب انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام. مجھے پڑھنا نہیں تھا آج اتنا, یہ تو مجھے کہا تھا گھر پہ دعوت ہے, دعوت آج کر کے آئے ہیں تو گھر پہ دعوت ہے. میں تھکا ہوا آیا تھا, کل رات پوری جاگا ہوا تھا, صبح 4-5 بجے کی فلائٹ تھی, 6 بجے پہنچا تھا یہاں پر, 8 بجے یہاں پہنچا تھا صبح. خیر, تو اب لیکن مومنین آتے ہیں, ذوق سے سنتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ذمہ داری ہے کاندھے پہ پیغام پہنچانا, تو بولنے لگتے ہیں. توجہ کیجیے عزیزان کرام, ہمارا دین جو ہے وہ پرفیکٹ دین ہے, لیکن امپلیمنٹیبل دین ہے. اسے امپلیمنٹ کریں, اسے کتاب بنا کے ادھر طاق پہ نہیں رکھیں. جو بھی دنیا کا بیسٹ سسٹم بھی ہوگا, کتاب میں جب تک اس کی ویلیو کتنی ہے, 0, کیونکہ کتاب میں امپلیمنٹ کرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہے یا نہیں. آیت اللہ خامنہ ایک بار پہاڑ پہ وہ ٹریکنگ کرتے ہیں جب پریسیڈنٹ تھے, وہاں پر دیکھیے کپل بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر حیدرآباد میں بھی ہوگا ایسا نا کہ کپل بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے سینٹرز ہوتے ہیں. پہاڑ کے اوپر جو ہے وہاں پر ایک کونے میں کپل بیٹھا ہوا تھا. آیت اللہ خامنہ نے وہاں پر سے گزرے, ان سے پوچھا کہ آپ کی ان سے کیا رشتہ داری ہے, تو انہوں نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہماری. آیت اللہ خامنہ نے پوچھا, غصہ نہیں کہ ہمارے مولانا ہوتے تو فوراً ڈنڈی لے کے چالو ہو جاتے. آیت اللہ خامنہ نے پوچھا, باپ عالم دین باپ ہوتا ہے, باپ کا کردار ادا کرتا ہے, اپنے بچے کی ہدایت چاہتا ہے, بچے کی خوشی چاہتا ہے, عالم دین کی ذمہ داری ہے. پس عزیزان گرامی کیا ہوا؟ آیت اللہ خامنہ نے پوچھا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ بولے ہاں. بولے ان کو پوچھا تم ان کو پسند کرتے ہو؟ بولے ہاں. بولے تم یہ ساتھ میں جو بیٹھے ہو اس وقت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو نا, گناہ میں گزر رہا ہے, ایک دوسرے کو ایک لائن صیغہ پڑھ لو, تمہارا ساتھ میں بیٹھنا عبادت ہو جائے گا. پھر ان سے اپنے وکیل سے کہا جو ان کے ساتھ تھے, اگر یہ راضی ہیں تم ان سے ٹائم لے لو, میں جو ان کا نکاح پڑھوں. پھر آیت اللہ خامنہ نے دونوں کا نکاح پڑھا, دونوں بے دین دیندار ہو گئے. کیسے راہ و روش محبت کی, بلانے کی, ڈانٹنے کی, بھگانے کی, غصہ کرنے کی نہیں. آج ہمارے جوان الحمدللہ جو پہلے والی جنریشن ہے اس سے زیادہ دیندار ہیں الحمدللہ. یہ بات ہم جہاں ٹریول کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے دین کو عمل کرنا چاہتے ہیں, والدین کہتے ہیں ارے مولانا لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے, دنیا نہیں دیکھی کیا تم نے؟ دنیا ہم نے دنیا دیکھی ہے, تو اہل بیت نے نہیں دیکھی تھی دنیا, تم نے ہی دیکھی ہے دنیا. خدا نے نہیں دیکھی تھی دنیا جو حکم بنایا, تم نے خدا سے زیادہ دنیا دیکھ لی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ سے بہتر ہے. ہمیں لگتا ہے دکان پہ جھوٹ بولیں گے تو چلے گا, اللہ نے بولا ہے اگر سچے رہو گے تو چلے گا, لیکن ہمیں لگتا ہے جھوٹ بولنے سے ہی چلے گا. ہم اپنی ویلیوز پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں خدا کی ویلیوز سے. یہی پتہ چلتا ہے ہمارے پاس دین ہے یا نہیں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ دین ہے کہ نہیں, تو کہا یہ نہیں دیکھو کتنا سجدہ کرتا ہے, کتنے رکوع کرتا ہے, دیکھو اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. اگر معاملات لوگوں کے ساتھ گڑبڑ ہیں تو کوئی دین وین نہیں ہے. پریکٹس میں مسلمان, پریکٹس میں شیعہ, امپلیمنٹیشن آف ریلیجن یہ ہے. حج انسان کو جوانی میں بیدار کرتا ہے اس راہ پہ جو راہ خدا ہے, راہ توحید. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک.
یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جب مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کانوں میں جو صدا آتی ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آنکھوں کے سامنے کعبہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو روحوں پر ایسے ضم ہو جاتی ہیں جو کبھی مٹتی نہیں ہے. تو محسوس تو کریں، جائے تو کب تک ایچ ڈی ٹی وی پہ دیکھ کے گزارا کر لو گے؟ نہیں، جائیں انشاءاللہ. عزیزان گرامی، دین کو امپلیمنٹ کریں، کوشش کریں دین کو امپلیمنٹیبل بنائیں تاکہ ہم دین انجوائے بھی کریں گے. جب دین کو امپلیمنٹ کریں گے تب انشاءاللہ انجوائے کریں گے. عزیزان گرامی، یہی ضد جو حضرت اسماعیل نے خدا کے سامنے پیش کی، حضرت ابراہیم نے خدا کے سامنے پیش کی، خدا نے کہا کہ ایک ذبح عظیم ہے، وہ ذبح عظیم جو ہے، اس ذبح عظیم میں آل رسول کو ذبح پیش کرنا ہوگا. حسین ابن علی کربلا میں، حسین جو ہیں، ایک میں صرف منظر پیش کروں گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. ڈاکٹرز کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ جب انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے نا، تو پہلی چیز جو انسان مانگتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پانی. جب جسم سے خون نکلتا ہے تو انسان پانی شدت سے مانگتا ہے. علماء کہتے ہیں جب صبح عاشور کو جب تیر چلی تو تیر حسین کے ہاتھوں پہ پیوست ہو گئی. جب علی اکبر کی شہادت کا وقت پہنچا ہے عزیزان گرامی، اور علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا، اور جب حسین نے زبان چسائی ہے تو علی اکبر نے فوراً اپنے منہ کو نکال لیا، کہا بابا بابا تمہاری زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا. کاش ہم سمجھ پائیں حسین کی پیاس کی شدت پہ تھی کہ ہونٹ سوکھے ہیں، زبان سوکھی ہے. ارے اس حالت میں حسین دشمن کے سامنے اپنے 6 ماہ بچے کو لے کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو اس 6 ماہ کو تو پانی پلا دو. ارے دین بھال کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا، علی اصغر نے خود کو الٹ لیا. مجھے نہیں پتا حسین نے اس بچے کو کیسے سنبھالا ہوگا. ہاتھوں میں خون ہے، منہ پہ خون لگا لیا. ارباب عزا آئے، حسین نے اپنے ذبح عظیم کو خدا کے سامنے پیش کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد راہ حسین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ اس سال ہمارے لیے حج کا سال قرار دے. یا اللہ یہ شب قدر کو ہمارے لیے ہماری تقدیر میں حج کو لکھ دے. یا اللہ اگر ہمارے والدین نے حج نہیں کی ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کو حج کے لیے بھیجیں. گھر میں جو جو مستطیع ہیں سب کو حج پہ بھیجنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کو پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے جوانوں کو راہ حق پہ گامزن رکھ. دشمن کے جو حربے ہیں وہ ان کی طرف پلٹا دے، اور ہمارے جوانوں کو وقت کے امام کے چاہنے والے اور وقت کے امام کے سپاہیوں میں قرار دے. دعا میں دعا یہ ہے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے نائب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. صلوات پڑھ دے محمد والے.